السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ اپنے وارنٹ اپنے پاس رکھے۔ نواز شریف کے معاملے میں برطانوی حکومت نے ایک مرتبہ پھر عمران حکومت کو صاف کورا چٹا جواب دے دیا اور اس پر پاکستان حکومت کو باضابطہ طور پر ایک خط لکھ کے مطلع کر دیا کہ جناب آپ کی عدالت کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ برطانیہ کے اندر اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور خط میں کیا اور مزید تفصیلات ہیں یہ تو میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 23 اکتوبر کو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور یہ پریس کانفرنس کی تھی وزیر اطلاعات شبلی فراز اور وزیر اعظم کے خاص الخاص آدمی اور مشیر احتساب ہے، ان کا نام ہے شہزاد اکبر صاحب انہوں نے۔ اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 15 جنوری وہ تاریخ ہے جب تک نواز شریف پاکستان کے اندر واپس آ چکے ہوں گے اور جیل میں ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج ہے 16 جنوری، یعنی کہ حکومت اپنے اس ایک دعوے کے اوپر بھی مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے، اور یہ دعوے حکومتی وزراء اور مشیر تواتر کے ساتھ کرتے رہے ہیں کہ ہم نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آئیں گے۔ نہ صرف وزیر اور مشیر بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب بھی بارہا اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ میں نواز شریف کو واپس لے کے آؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے برطانیہ ہی کیوں نہ جانا پڑے اور پرائم منسٹر بورس جانسن کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات کو بھی بروئے کار کیوں نہ لانا پڑے، لیکن میں نواز شریف کو واپس لے کے آؤں گا۔ اور آج پھر ان کو اس معاملے میں ایک ہزیمت اٹھانا پڑی کہ برطانوی حکومت نے ان کو واضح طور پر ایک جواب دے دیا کہ جناب ہمارے امیگریشن قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم پاکستانی عدالت کے فیصلے کے مطابق جو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں ہم اس پر عمل درآمد کریں۔ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس پر پاکستان کے حکام کو باضابطہ طور پر پاکستان اور افغانستان کے لیے کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کی جانب سے ایک باضابطہ طور پر خط لکھا گیا۔ اس خط کے اوپر میں برطانوی حکومت کا کہنا تھا کہ وہ اس بنیاد پر سابق پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی ایک عدالت نے ان کے ایک وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خط کے اندر اس میں کہا گیا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں موجود ہیں، لیکن ہمارے امیگریشن قوانین اس قسم کے ہیں کہ ہم ان کو آپ کے کہنے پر گرفتار نہیں کر سکتے، اور چونکہ ہمیں قوانین کے اندر رہ کے کام کرنا ہے، ہمارے لیے جو ہمارے قواعد و ضوابط طے کر دیے گئے ہیں امیگریشن کے، ہمیں چونکہ اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے لہٰذا ہم آپ کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اور برطانوی حکومت کا چونکہ امیگریشن قوانین اور امیگریشن کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد بہت اس کا اثر و رسوخ بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ماں سوائے اس کے کہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں کہ آپ نے اگر نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آنا ہے اور آپ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں تو آپ ایک پراپر چینل کے ذریعے درخواست دائر کریں تاکہ برطانوی عدالتیں اس پر فیصلہ کریں اور اس فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب کو آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 22 دسمبر کو اس حوالے سے میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا، اور اس کے اندر میں نے برطانوی جو ہوم سیکرٹری ہیں اسمتھ پٹیل صاحبہ ان کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ ایسے ہی ایک معاملے میں انہوں نے یہی جواب حکومت پاکستان کو دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی طرف سے چونکہ باضابطہ کوئی درخواست ابھی تک ہمیں موصول ہی نہیں ہوئی لہذا ہم نواز شریف صاحب کو برطانیہ سے واپس نہیں بھجوا سکتے۔ اور اس کے اندر انہوں نے ان کو ایک راستہ بھی دکھایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان چونکہ مجرمان کی حوالگی کا کوئی قانون موجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ نواز شریف صاحب کو واپس لے کے جانا چاہتے ہیں تو 1974 کے اندر ایک ہمارے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، آپ اس معاہدے کو بروئے کار لاتے ہوئے اپلیکیشن فائل کریں تاکہ ہم نواز شریف صاحب کو آپ کے حوالے کر سکیں۔ لیکن 22 دسمبر سے لے کر اب 16 جنوری تک حکومت پاکستان ابھی تک اگر اس معاملے میں سنجیدہ ہوتی تو کوئی باضابطہ درخواست دائر کر چکی ہوتی، لیکن ابھی تک ہم چونکہ صرف اس پر فوکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے دھول اڑائی جائے، کس طریقے سے پروپیگیٹ کیا جائے، تو چونکہ ساری حکومتی مشینری جو کہ پروپیگنڈا کے اوپر ہی لگی ہوتی ہے لہٰذا اس معاملے کے اوپر کوئی سنجیدہ پیش رفت
ہوئی ہی نہیں اب تک، اور اب نواز شریف صاحب کو ایک کلین چٹ بھی مل چکی ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب اب ان کو یہ دعوت سعودی حکمرانوں کی طرف سے بھی مل چکی ہے، اور وہ جلد سعودی عرب کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور وہاں پر 2-3 ہفتے قیام کرنے کے بعد واپس انگلینڈ آئیں گے۔ اور وہ جو میں نے آپ کو 20 جنوری کے حوالے سے بتایا تھا کہ 20 جنوری کے بعد ڈیولپمنٹس ہوں گی، تو وہ بھی ان کا یہ جو دورہ سعودی عرب ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بنایا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف آج لاہور کے اندر بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آج مریم صاحبہ نے ادھر احتساب عدالت میں گئیں، آج وہاں پر احتساب عدالت کے اندر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کے حوالے سے منی لانڈرنگ کے ایک معاف کیجیے گا کہ کیس کی ایک سماعت چل رہی تھی۔ اس موقع پر مریم نواز صاحبہ وہاں پر گئیں، اور ان کی شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب سے بھی ایک ملاقات ہوئی، اور تبادلہ خیال ہوا، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ مریم صاحبہ کی ایک مشاورتی ایک سیشن بھی ہوا، جس کے اندر مریم نواز صاحبہ نے ان کو صورتحال جو اس وقت سیاسی ایٹماسفیئر پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے، اور پی ڈی ایم کا جو موومنٹ ہے، اور خاص طور پر 19 جنوری کو جو الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم ایک پروٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہے اور ایک سٹ ان کرنا چاہ رہی ہے، یعنی کہ دھرنا دینا چاہ رہی ہے، اس کے اوپر بھی ان سے بات چیت کی، اور شہباز شریف صاحب سے چند ہدایات بھی وصول کی۔ لیکن اب اس سارے سینیریو کے اندر ایک چیز تو بڑی واضح طور پر آ رہی ہے کہ ڈیولپمنٹس جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ آلدو اپنی رفتار سے چل رہی ہیں، لیکن انٹرنیشنل محاذ پر اور ملکی محاذ کے اوپر بھی جو ایک حکومت کی ایک مسلسل ناکامی کی شکل ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور وہ اس تواتر سے آ رہی ہے کہ حکومت کی گورننس کے حوالے سے غیر سنجیدگی، اور معاملہ جیسے پنجاب میں کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ، تو وہ ڈنگ ٹپاؤ جو پالیسی ہے وہ اس وقت عروج پر ہے۔ آپ کوئی بھی معاملہ دیکھ لیں، چاہے وہ ملکی معاملہ ہے، چاہے وہ سفارتی معاملہ ہے، چاہے وہ معیشت کا معاملہ ہے، ہر ایک طرف ہمیں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہی نظر آتی ہے۔ کوئی ایک سیریس انیشیٹوز لیتے ہوئے ہمیں کسی بھی جگہ پر ہمارے حکمران اس وقت کے نظر نہیں آتے، کیونکہ اگر کوئی آپ ایک آبجیکٹو سیٹ کرتے ہیں، آپ پریس پہ آ کے میڈیا پر آ کے باضابطہ طور پر اعلانات کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ڈیڈ لائن، اس ڈیڈ لائن تک ہم نواز شریف کو لا کر جیل میں ڈال دیں گے، اگر آپ اس میں ناکامی ہوتی ہے تو کم از کم آ کے آپ کو اس ناکامی کا اعتراف بھی تو کرنا چاہیے کہ ہمیں اس محاذ پہ ناکامی ہوئی۔ لیکن اس محاذ تک جانے کے لیے جو ایک طے شدہ قواعد و ضوابط ہیں، اگر ہم ہمارے حکمران ان قواعد و ضوابط کو بھی اس طریقے سے نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے تو آپ سوچئے کہ معاملات کیسے چلیں گے۔ ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا شوگر کے حوالے سے کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے خط لکھا گیا حکومت کو کہ جناب اب اگر ہم نے کرشنگ شروع کر دی ہے اور اس کے باوجود ہمیں چینی کا شارٹ فال ہوگا، اور ہماری جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً کرشنگ کے بعد جو چینی مارکیٹ میں آئے گی وہ 130 روپے کلو ہوگی، کیا اس کے اوپر ابھی تک کوئی حکمت عملی طے کی گئی، کوئی اجلاس کیا گیا کہ ہم مستقبل کے اندر اس معاملات کو کیسے لے کے آگے چلیں گے؟ خاموشی ہے۔ معیشت کی جو صورتحال ہے، خاموشی ہے۔ پیٹرول کے جو معاملات ہیں، ہر روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آئے دن قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، خاموشی ہے۔ کوئی ایک سیریس ڈائریکشن نظر نہیں آتی۔ اس طرح لگتا ہے جیسے یہ ایک ڈائریکشن لیس گورنمنٹ ہے، اور یہ صرف اس ایک دن کے اندر رہتی ہے کہ یار یہ دن گزر جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اگلا دن جو آئے گا پھر دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ 24 گھنٹے کی سرکار نہیں ہے یہ، میرا خیال ہے کہ کوئی اپنے صرف اس ٹائم کے لیے ہے جس ٹائم تک ان کا سونا اور جاگنا ہوتا ہے، آگے اس کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے، کس سمت میں آگے بڑھنا ہے۔ ابھی میں آپ کو نواز شریف صاحب کی ہی مثال دے رہا ہوں کہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے فورن چینلز کو، ہمارے جو ڈپلومیٹک آفیسز ہیں، ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم برطانیہ کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ ہمارا کون سا تال میل چل رہا ہے، کیا ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے، اور پرائم منسٹر کو اور ان کے جو پروپیگنڈا سیل کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو اس بارے میں بریف کرنا چاہیے کہ یار یہ معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ ہماری لیمیٹیشنز ہیں، لہٰذا اس کے مطابق آپ کوئی کارروائی کریں۔ لیکن نہ کوئی کوارڈینیشن ہے ڈپارٹمنٹس کے اندر، جو پرائم منسٹر کے کان میں جا کے بات کہہ دیتا ہے، پرائم منسٹر آگے سے فوری طور پر ایک ٹویٹ ٹھوک دیتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے سے بطور پاکستان ایک ریاست اس کی ایک سبکی ہوتی ہے، ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یار جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ الٹ آ کے ہم پہ ہی آ کے گر جاتا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے بہت زیادہ نامناسب حرکت ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں کم از کم اس حوالے سے جو ہے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے
کہ ان کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کی ایک عالمی سطح پر بدنامی ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے اگر بدنامی کا تاثر پھیلتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ نامناسب عمل ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔